صرف ایک بات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ امام احمد رضا خان سیمینار کے اندر حاضر ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا جب بھی انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے فوراً ہی علم کا خیال آتا ہے، اس لیے کہ امام اہل سنت کی ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزری ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں اگر آپ علماء کے پاس کبھی جا کر بیٹھیں، ائمہ مساجد کے پاس بیٹھیں تو اکثر طور پر یہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جی علمی ماحول نہیں ہے، لوگ علم کی بات سنتے نہیں ہیں، لوگ دروس میں بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں، لوگ یہ نہیں کرتے، لوگ وہ نہیں کرتے، یہ رونا رویا جاتا ہے۔ میں بغیر کسی بناوٹ کے پورے اخلاص کے ساتھ مسجد خانہ خدا میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی میں مفتی صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس میں شاید کمزوری ہماری ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، وگرنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دین کی بات کرے اور لوگ بات سنے نہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تا حیات زندگی ساری آپ کی پڑھتے پڑھاتے گزری ہے اور یہ ان کا تعارف ہے۔ اب ہمارے ہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ علم سے بہت دور ہیں، ہمارے اسٹیج ہوں، محافل ہوں، وہاں جہلاء کا قبضہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اب تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے بندہ یہ کہتا ہے لاؤ جی ماڑے ہوتے فتوے، میں تو تواڑے فتوے کو کوئی نہ ڈرنا، جتنے مرضی لاؤ جی ماڑے ہوتے فتوے۔ یعنی ہم نے دین کو مذاق بنا دیا۔ کس کو کہتے ہیں فتویٰ؟ فتویٰ تو شرعی رہنمائی کا نام ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر شریعت میری رہنمائی بھی کرے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں؟ یعنی آپ اس قدر بے باک ہو گئے ہیں اور دین کو اس قدر آپ نے مذاق بنا دیا ہے۔ اہل ایمان امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی ساری شریعت کی پاسداری کے اندر آپ نے گزاری ہے اور سرکار کے دین کی پیراداری کے اندر گزاری ہے اور بغیر لومتا لائے۔ یہ آج ہمارے ہاں یہ بھی مزاج ہے کہ ہم کہتے ہیں دین کی بات تھوڑے دھیمے لہجے کے اندر کرنی چاہیے، دین کی بات ذرا ماحول دیکھ کر کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی برادری کی بات تگڑے ہو کر لیتے ہیں، لیکن جب حضور کے دین کی بات آئے تو پھر ذرا وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بھائی ایسا مزاج نہ رکھ۔ یہ شعر جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب سرکار کے دین کی بات آ جائے تو پھر گاؤں کا چودھری اور کوئی بڑا وڈیرا، کوئی سیاسی رہنما، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بات دین کی آ جائے تو پھر ساری کی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اور صاحب دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے نا ہمارا، جو جس دین کے ہم فالور ہیں اسلام، وہ ایک اپنا مزاج رکھتا ہے، وہ ایک اپنا تشخص رکھتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو یہودیت تھی تو ان کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن معتبر تھا، عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن معتبر ہے۔ تو اسلام نے ایک نئے دن کو تعظیم عطا کی، یعنی جمعے کے دن کو اسلام نے معتبر بنایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ تشخص دینے کے لیے یہ فرمایا مشرکین جب پگڑی پہنتے ہیں تو وہ نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، تم پگڑی باندھو تو اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنو تاکہ تمہارا اور ان کے درمیان فرق ہو سکے۔ اور اسی کو اقبال نے یوں کہا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کہتا ہے یار یہ کوئی گل ہے کہ جس وقت لباس پہننا ہو تو مغرب کیسے لباس پہنتا ہے، جس وقت جناب داڑھی کی باری آئی تو فیشن کیسا چلتا ہے، جس وقت جناب شادیوں کی باری آئی تو بھئی ماحول کیسا ہے۔ نہیں، آپ نے ماحول نہیں دیکھنا، آپ نے مکین گنبد خضرا کی ذات کو دیکھنا ہے۔ احباب اس احتشام میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں بانی ادارہ حاضہ عطر العلماء مفتی اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خاقان قادری مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھرپور انداز میں آپ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، سارے جوان بیٹھے اور تقریباً اکثریت کوئی دو چار بزرگاں تو علاوہ ہے، نعرہ کم از کم جوانہ لاؤنا چاہیے نا، نعرہ تکبیر۔
اے 2 دن بعد سرکار دا میلاد آن لگا 1500 سالہ جشن حضور کا، تو کم از کم آپ نعرہ لگائیں تو پتہ چلے کہ یہ سنی انشاءاللہ عز و جل میلاد بھی بھرپور انداز سے منائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ نعرہ اس وقت آپ تھوڑا سا اونچا کر کے لگائیں، چونکہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا راول پنڈی کا، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اب صحابہ کی ذات کے اندر بھی عیب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ انہیں بتائیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم حضور کے در کے کتے بننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو ساڑھے بزرگاں سانوں ادب سکھایا کہ جڑا دروازے کے اوپر کتا بنا بیٹھا ہو نا، اس کا کام نہیں ہے کہ مالکوں کے معاملات کے اندر جا کر انگلیاں ڈالنا اور مالکوں کے خلاف بولنا۔ اور ہمیں ہمارے بابے نے مینار پاکستان یہ سبق پڑھایا ہے، اس آخیا پہ جناب جڑے بندے صحابہ نو پہ جنہوں نے انہوں کی دسیا کرو، یاد کرایا کرو کہ دور دور کتیو مالکہ نو پہ گئے ہو۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اوہ جوانوں کی طرح نعرہ لگاؤ، پتہ چلے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم سادات ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جس جگہ پر آپ نے قدم رکھے ہیں اس خاک برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ امام احمد رضا سرکار کے سچے غلام کا نام ہے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت۔